السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمرجنگ پاکستان ملک صدیر احمد کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایڈمیشن کیمپین بھی چل رہی ہے، جو کہ بڑے زور و شوروں سے چل رہی ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے اسٹوڈنٹس جو ہے اس وقت ایڈمیشن لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بہت سارے جو دوسرے پروگرامز چل رہے ہیں جو کہ ویلفیئر کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے حوالے سے ہم بات کریں تو فائنینشیل اسسٹنس پروگرام بھی چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دے رکھی ہے ریجنل ڈائریکٹر اسلام آباد ریجن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جناب احسن شکور صاحب کو۔ اور ناظرین اکرام، ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں جو معاونت کریں گی میری، وہ ہے میرے ساتھ کو ہوسٹ کرن خان۔ تو سب سے پہلے ہم احسن شکور صاحب کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ اور سر، تھوڑا سا آپ سے سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن آپ کا چاہوں گا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنے ایجوکیشنل کیریئر کے حوالے سے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا۔ جی سر۔ جی بہت شکریہ صدیق صاحب۔ تعارف کیا ہے کہ بس میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا اور مجھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کوئی 21 سال کا عرصہ ہو گیا ہے خدمات سر انجام دیتے ہوئے۔ تو مختلف ریجن میں کام کرتا رہا، لاہور، فیصل آباد، چکوال، ناروال، سیالکوٹ، اسلام آباد، تو ان ریجن میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو یہ ایک میرا مختصر سا تعارف ہے۔ جی سر، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب اوپن یونیورسٹی کی جو ایڈمیشن کیمپین کے حوالے سے۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو انرولمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہیں، اور ایڈمیشن کیمپین جس زور و شور سے جاری ہے، اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں، آپ اس حوالے سے ذرا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے گا۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیز 1 جس میں ہمارے میٹرک ایف اے اور درس نظامی کے داخلے تھے، سیمسٹر جو ہے آپ کا بہار 2022 کے، وہ ہمارے ختم ہو چکے ہیں۔ کل اس کی آخری تاریخ تھی۔ تو اس حوالے سے ہم نے بہت سارے نئے اقدامات کرنے کی کوشش کی تاکہ جتنی زیادہ عوام کو ہم اویئرنیس دے سکیں، ان کو بتا سکیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ذریعہ تعلیم ہے جو وہ گھر بیٹھے اپنی تعلیم کے اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتے ہیں یا تعلیمی ریاض کو جا سکتے ہیں، وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ اور اس حوالے سے ہم نے ایک دو اقدامات کیے۔ مثال کے طور پر ہم نے مدرسوں کو وہاں پہ جا کے وزٹ کیا جو آپ کے دینی مدارس ہیں۔ اسی طرح ہم نے بہت سارے بک اسٹیشنرز کو انوالو کیا، چونکہ وہاں پہ جنرل پبلک کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے۔ تو ہم نے وہاں پہ اپنا کوشش کی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بروشر ہینڈبلز دیے جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو پتہ لگے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کس طرح کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ فیوچر پلانز بھی ہیں جس میں ہم طالب علموں کو سہولیات دینا چاہتے ہیں، جس میں سے سر فہرست ہے کمپیوٹر لیب کا وہاں پہ قیام ہم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ہم یہ نہ کہیں کہ جو طالب علم ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے، بلکہ ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے پاس۔ جب ہماری کمپیوٹر لیب انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائے گی تو وہ وہاں پہ آئیں، کمپیوٹر پہ بیٹھیں اور ہم سے ایجوکیشن لیں کہ آپ نے آن لائن داخلہ کس طرح لینا ہے یا آن لائن ورک شاپس کس طرح لینی ہے، بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کریں، وہ خود آ کے سیکھیں۔ ہم ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک پلان جو ہے فیوچر کا، وہ سر فہرست ہے جس سے ہم طالب علموں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا پورے کا پورا سٹاف اس وقت بھی فیسیلیٹیشن میں لگا ہے کہ جو طالب علم فارم نہیں لے سکتا ہے یا ہمارے اوپر کبھی کبھی پراسپیکٹس ختم ہو جاتے ہیں، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ریجنل کیمپس کو وزٹ کریں۔ تو میرے دفتر کا تمام عملہ ان کو آن لائن داخلہ کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ جی سر، لیکن ایک چیز اس میں نے دیکھی ہے، جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کافی سارے ایشوز آ رہے ہیں، کمپلیکیشنز بہت ساری ہیں۔ جو فل کرتے ہیں ایڈمیشن فارم، اس میں ان کو کافی ساری کمپلیکیشنز ہیں، کوئی 3-4 پیجز کے اوپر مشتمل انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے دینی ہوتی ہے، سم ٹائمز ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو یہاں تو آپ نے ہیڈ آفس کو تو آپ نے بتایا، تو اگر آپ سے میں ڈفرینٹ ریجنز کی بات کروں جو مختلف آزاد کشمیر یا دوسرے علاقوں میں ہیں، فیصل آباد، لاہور، کراچی، گجرانوالہ، تو وہاں پہ تو یہ لیبس وغیرہ نہیں ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ آپ اس بارے میں ذرا بتائیں۔ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ ہمارا پہلا جو میں نے آپ کو بتایا سر فہرست جو پلان، فیوچر پلان کمپیوٹر لیب کا قیام ہے جو ریجنل کیمپسز میں ہے، اور بہت ساری ریجنل کیمپسز میں پہلے سے کمپیوٹر لیب موجود ہے، جس کی مثال میں دوں گا لاہور ہے، فیصل آباد ہے، جہاں پہ ہماری اپنی بلڈنگ ہے، وہاں پہ کمپیوٹر لیب پہلے سے موجود ہے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ آہستہ آہستہ قیام عمل میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری
دوسرا سوال جو آپ نے کیا جو دور دراز کے علاقے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے اسکولوں میں ایک دو جگہ پہ بات بھی کی ہے کہ ہمیں اگر وہ فیسیلیٹیشن سینٹرز پرووائڈ کر دیں، ہم کمپیوٹرز ان کا استعمال کریں، انٹرنیٹ سروسز ان کی استعمال کریں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام عمل میں آ جائے تو ہمارے دور دراز کے طالب علم بھی وہاں پہ آ کے ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم جب کمپیوٹر لیب کا قیام عمل میں لائیں گے تو آپ دیکھیں گے جیسے میں نے بات کی ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے. وہ ایک طالب علم کو جب ہم ایجوکیٹ کریں گے وہ آگے جا کے 10 طالب علموں کو اور ایجوکیٹ کرے گا. تو یہ ایجوکیشن اسی لیے دی جائے گی انشاءاللہ کہ تاکہ وہ اپنے آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں، فیوچر میں جو پوری دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے تو اس آن لائن کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو اڈیپٹ کر سکتے. ٹھیک ہے جی. صبح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے کرن خان موجود ہیں جو کہ وہ سوالات کچھ رکھتی ہیں اپنے پاس، تو احسن صاحب سے پوچھیں گے. جی صبح آپ پوچھیے گا پلیز. احسن صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مالی معاونت کے حوالے سے اوپن یونیورسٹی کا اقدامات کر رہی ہے. جی ہمارے پاس مالی معاونت کی 7-8 اسکیمز موجود ہیں، جس میں سے شاید صدیق صاحب آپ نے مجھے یہ اطلاع دی کہ وقت کی کمی ہے تو میں فی الحال 3 اسکیموں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاؤں گا، جس میں سے ایک اسکیم جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں SSF 101. SSF مخفف ہے اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ کا. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ. اور اس میں اسکیم ہے 101. 101 کا مطلب یہ ہے کہ ہم میٹرک، ایف اے اور ایسوسیٹ ڈگری جو آرٹس ہے، جس میں میتھس کام ہے، جس میں لائبریری سائنس ہے، جس میں کامرس ہے، ان طالب علموں کو ہم پہلے سیمسٹر کے علاوہ دوسرے، تیسرے اور چوتھے سیمسٹر میں مکمل فیس معاف کر دیتے ہیں. جی مکمل فیس. اور ان کو کتابیں بھی اسی طرح دی جاتی ہیں جس طرح ہم ساری فیس ادا کرنے والے طالب علموں کو دیتے ہیں. کیونکہ شاید طالب علموں کے سوال میں ذہن میں یہ سوال سامنے آئے گا کہ جی اگر ہمیں فیس معاف کر دی گئی شاید ہمیں کتابیں نہ دی جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو کتابیں بھی نارمل طالب علموں کی طرح ہی دی جاتی ہیں. اس کا طریقہ کار میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے ویب سائٹ پر ان اسکیموں کے تمام ایپلیکیشن فارمز اویلیبل ہیں. وہ SSF 101 اپنی فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کو فل کریں گے اور اس کی تصویر اپلوڈ کر دیں گے اپنے پروفائل میں جا کے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سیمسٹر کے لیے یہ اسکیم نہیں ہے، لیکن جو طالب علم دوسرے سیمسٹر میں ایک دفعہ اپلائی کر دے گا اس کو تیسرے چوتھے میں دوبارہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اس کا خود ہی چلان ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو فیس معافی کے اس میں مدار میں لے آئیں گے یا اس لسٹ میں شامل کر دیں گے. یعنی اس کو مکمل ڈاکومنٹ کے ساتھ صرف ایک دفعہ اپلائی کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں SSF 101. یعنی اس میں شامل جو پروگرام ہے میٹرک، ایف اے، بی اے یعنی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام، ان کو مکمل فیس معاف ہے. ٹھیک ہے. اب صاحب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جی اس میں بی ایڈ اور ایم اے کہاں پہ گیا؟ تو بی ایڈ اور ایم اے کی جو فیس معافی ہے وہ صرف 35% ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کو 35% تک فیس معاف کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کا سیمسٹر دوسرا ہوگا، پہلے سیمسٹر میں کوئی فیس معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اہم شرط یہ ہے کہ ان طالب علموں نے جنہوں نے فیس معافی کی سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تمام کورسز میں داخلہ لیں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ وہ 2 کورسز میں داخلہ لیں اور فیس معافی کے لیے اپلائی کرتے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ان کے ایک سیمسٹر میں 4 کورسز ہیں تو وہ 4 کورسز میں داخلہ لیں گے. اگر ایک سیمسٹر میں 6 کورسز ہیں وہ 6 کورسز میں داخلہ لیں گے، پھر وہ فیس معافی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن سر ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے ڈاؤٹس بھی ہوتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر کیسے جو ہے اس کو بنائیں گے آپ کہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں جن کا رائٹ بنتا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائیں، نہ کہ جو لوگ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو جی اس میں بہت ساری شرائط ہیں. مثال کے طور پر کسی ایک اپلائی کرنے والے طالب علم کی یا اس کا کفیل، ٹھیک ہے، اس کی تنخواہ جو ہے ماہانہ وہ 30,000 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے وہ ثبوت دے گا. اس کے علاوہ ہماری ایک کمیٹی ہے فائنینشیل اسسٹنس کمیٹی، اس کے اس سکینر سے اس طالب علم کو گزرنا ہوگا. یعنی ایک اسکروٹنی کا ایک عمل ہے. جی اسکروٹنی کا ایک شفاف عمل ہے اور انشاءاللہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. اور باقی جس کو کہتے ہیں کہ اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک صاف شفاف عمل کے ذریعے جو ڈیزرونگ طالب علم ہے ان کو فیس معافی کی سہولت دی جائے، کیونکہ یہ یونیورسٹی نے ان کے لیے کی ہے، ان کے لیے مہیا کی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی تعلیمی راستے کو نہ روکا جائے.
چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو، تو اگر کسی کے پاس فیس جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی صاحب آپ بتائیے. احسن صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ کیا اتنی بینیفیشیل ہوتی ہے جتنی کہ ریگولر ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، جیسے کہ ہم پہلے ہی فاصلاتی نظام تعلیم پہ ہیں، اب ہم نے اس میں صرف ٹیکنالوجی کی ایڈیشن کی ہے. پہلے اسٹوڈنٹس کو جو ایم اے کے بی ایڈ کے ورک شاپس ان کو جا کے لینی پڑتی تھی، اب وہ ورک شاپس اپنے موبائل پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ وہاں پہ بیٹھے، اور بارش دھوپ گرمی طوفان ہو لیکن وہ انٹرنیٹ سروسز کے ہونے کے بعد وہ اپنی ورک شاپس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اور آگے دور چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تم کو ٹیکنالوجی کے اس جس کو کہتے ہیں نا کہ اس مدار میں آنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں گے جی آپ ٹیکنالوجی کے بغیر ترقی کر سکتے ہیں تو یہ میرا نہیں خیال کہ جس کو کہتے ہیں پاسبل نہیں، جی یہ ایک دیوانے کا خواب ہوگا کہ آپ ٹیکنالوجی کے بغیر اپنی ترقی کو ممکن بنا سکتے. لیکن سر ایک چیز یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے جو ادارے کے ملازمین ہیں جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طریقوں سے کام کر رہے تھے، سارا آپ کو پتہ ہے کام مینول پہ جا رہا تھا، تو ان کی ٹریننگ کے حوالے سے آپ نے یونیورسٹی نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے ملازمین ہیں وہ بھی ابھی بھی اس سے جو ہے وہ اویئر نہیں ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی ہے یا ہم ڈیجیٹلائزیشن جسے کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیں سر. دیکھیں جی، میں نے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمارا میرے دفتر کا تمام عملہ اس وقت آن لائن ایڈمیشن کی سہولیات دے رہا ہے. اس کا مطلب وہ آن لائن سر ہم اوور آل یونیورسٹی کی پورے ادارے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہر ریجن اپنی اپنی پالیسی امپلیمنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہم نے بات کی نا کہ ہمارے کمپیوٹر لیب وہاں پہ موجود ہیں، جی جی، تو وہاں پہ ہمارے یونیورسٹی نے اس حوالے سے آئی ٹی ورکرز بھی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ طالب علموں کو جہاں پہ کسی ایک عام عملے کی پہنچ نہیں ہوتی وہاں پہ آئی ٹی ورکر اسپیشلسٹ بندے موجود ہیں، وہ زیادہ ایڈوانس لیول پہ ان کو بتا سکتے ہیں. اور کمپیوٹر لیب کا جو قیام ہے وہاں پہ ریجنز میں وہ اسی بات کی کڑی ہے کہ ہم طالب علموں کو سہولیات وہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اور میری اس کیمرے کی وضاحت سے اپنے اسلام آباد ریجن کے طالب علموں کو یہ درخواست ہے کہ ہمارے ہر سیکشن کا علیحدہ علیحدہ ای میل ایڈریس موجود ہے، ان کا ٹیلی فون نمبر موجود ہے. بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد ریجن کے ای میل ایڈریس پہ ای میل کرے، اگر کوئی طالب علم میٹرک ہے، اس کو میٹرک کا مسئلہ ہے تو وہ میٹرک کے ای میل ایڈریس پہ کرے، جس کا ایڈریس ہے matric_isb@aiou.edu.pk. اسی طرح اگر ایف اے کا طالب علم ہے تو fa_isb@aiou.edu.pk. اور اسی طرح بی اے، بی ایڈ اور پوسٹ گریجویٹ اگر وہ اپنے ای میل اپنے مسائل ڈائریکٹ سیکشن کو بھیجیں گے تو بیچ میں سے وہ اسلام آباد ریجن کی جو ای میل کا ایک سٹیپ ہے وہ نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو ہم انشاءاللہ زیادہ پروموٹ کریں گے کہ تاکہ طالب علموں کے مسائل کا حل جلدی اور بر وقت ان کے مسائل کا حل ان کو مل سکے. ٹھیک ہے سر. ایک سوال میرے ذہن میں ہو رہا تھا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو ڈگریز ہیں ان کی ویلیو یا ورتھ کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوالیہ نشان بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک پرسپشن بھی لوگوں کا بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بتا سکیں کہ اس کی جو یہ پرسپشن ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مس پرسپشن ہے تو اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ پرسپشن صحیح ہے تو آپ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے یا اس کا معیار ہے، اب اداروں میں لوگ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ جب ڈگری لے کے تو ان کو وہاں پہ ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے یا ان سے اس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتا سکیں. دیکھیں جی، طالب علم ہی اپنی ڈگری کی ویلیو بڑھا سکتے. ٹھیک ہے. اور جب کسی انٹرویو میں پہلی بات تو یہ ایک سرکاری ڈگری ہے جس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے سٹنگ چانسلر ہیں، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر سٹنگ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر پرو وائس چانسلر ہے، اور پھر اس کے بعد ہیرارکی وہی ہے جو باقی تمام جامعات کی ہے. وائس چانسلر ہے، رجسٹرار ہے، کنٹرولر آف ایگزامینیشنز ہے. ہاں ہمارے پاس ایک ریجنل سروسز کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ ایک اضافی ہے. وہ چونکہ ہم پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے 54 دفاتر جو ہے وہ پورے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں اور طالب علموں کو ان کی سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اب 54 دفاتر جب کام کریں گے، مختلف ایریاز کو کور کریں گے تو یہ طالب علموں کو سہولیات ان کی دہلیز تک پہنچانے کے مترادف ہوتا ہے. اب جب بات کرتے ہیں نا آپ ڈگری کی ویلیو کی، تو اگر ایک ڈگری آپ کے ہاتھ میں، آپ انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ ان کو خود کہیں کہ جی آپ مجھ سے جس فیلڈ میں دینے آیا ہوں انٹرویو، آپ اس سے سوال کریں. اور اگر وہ سوال کا اطمینان بخش جواب دیتا ہے تو کوئی بعید نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طالب علموں کو ملازمت نہ ملے. اور دوسری بات، ہمارے طالب علم نارملی پروموشن کے لیے ڈگری لیتے ہیں، انکریمنٹس کے لیے ڈگری لیتے ہیں، یا اب تو ہمارے پاس فریش طالب علم بھی ہیں تو جن کی ڈگری کی ورتھ اگر ہم اکیڈیمکلی دیکھیں تو وہ تمام جامعات کے
برابر ہے, ٹھیک ہے, سرکاری ڈگری ہے. جہاں تک اس کے پروف کرنے کا تعلق ہے وہ طالب علم نے خود پروف کرنا ہے کہ جی اس نے جس ادارے سے ڈگری لی ہے وہ اس کا اہل تھا اور اس کا اہل رہے گا, اور آگے عملی زندگی میں بھی اس کا اس ڈگری کا اس کا عمل درآمد وہ کرے گا, اور اس ڈگری کا اس میں شامل ہوگی اس کے پریکٹیکل فیلڈ میں بھی جس ڈگری کو اس نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی حاصل کیا. ٹھیک ہے سر, ایک چیز بتائیے گا, ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وی سی صاحب نے جو MOU سائن کیا ہے ترکی میں جا کے, آپ کو پتہ ہے ایک یونیورسٹی کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہ ہو رہا تھا, پھر افغانستان میں جو اوپن یونیورسٹی کی جو خدمات ہیں وہاں پہ دفاتر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اس حوالے سے بتائیے گا, یہ ہمارے لیے ایک بڑے ایک آنر کی بات ہے آپ کی یونیورسٹی کے ادارے کے لیے بھی, تو اس حوالے سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو تھوڑی سی آپ ڈیٹیل بتائیں. اب آپ یہ دیکھیں نا جی کہ افغانستان میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی خدمات لینا تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا باعث اعزاز ہے, بے شک, اور اس کی ورتھ کو خود بخود پروف کر رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں تو نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی ورتھ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈگری کی ورتھ کو مزید 4 چاند لگیں گے. دیکھیں نا ٹرکی میں ایک وفد کا جانا, وہاں سے ان کی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے مختلف اداروں کے ساتھ MOU سائن کرنا اور ان کے ساتھ مختلف باہمی تعلقات قائم کرنا, اور اس طرح افغانستان جیسے ملک میں ایک ریجنل کیمپس کے قیام کا جو عمل ہے اس ڈگری کی ورتھ کو, اس یونیورسٹی کی ورتھ کو خود بخود ثابت کر رہا ہے, خود بخود پروف کر رہا ہے. اور اس کا اور یہ اللہ کا انتہائی بڑا احسان ہے وائس چانسلر صاحب کے بہت اچھے اقدامات میں سے چند ایک اقدام ہے, اور بہت بڑے اقدام ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ان لائزون ہیں, ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں, تو یہ اس ویلیو کو خود بخود بڑھا رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کے اوورسیز اسٹوڈنٹس کی جو تعداد ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے حالیہ عرصے میں, اور جو مختلف ممالک سے لوگ پڑھ رہے ہیں, تو یہ ایک ثبوت ہے بوم بولتا کہ اس اوپن یونیورسٹی کی جو ہے ایک جو ہے ویلیو پوری دنیا میں اس کی. اچھا اب صدیق صاحب ایک بات اور کہ یہ اوورسیز طالب علموں کی تعداد کا بڑھنا, اس میں کس کا زیادہ ہاتھ ہے؟ آن لائن ایجوکیشن. کیونکہ آپ دیکھیں پہلے ورک شاپ میں آنا ہوتا تھا, اسٹوڈنٹ کو فزیکلی پریزنٹ ہونا ہوتا تھا, تو اب آن لائن ورک شاپ ہے. ایک دبئی میں بیٹھا طالب علم اور ایک پاکستان میں بیٹھا طالب علم, تو دونوں برابر ہو گئے. جو آن لائن ایجوکیشن لینا چاہتا ہے وہ امریکہ میں بھی بیٹھ کے لے سکتا ہے, وہ کینیڈا میں لے سکتا ہے, وہ اوٹاوا میں لے سکتا ہے, وہ آسٹریا میں لے سکتا ہے. یعنی کہ اب ڈور سٹیپ پہ اب لوگوں کو سہولیات اب ڈور سٹیپ of every student all over the world, not only all over the Pakistan but around the globe. ٹھیک ہے, around the globe. تو میں آن لائن اسٹڈیز کے حوالے سے پہلے بھی بات کرتی ہوں اور ابھی بھی انہوں نے بات چھیڑی, تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آن لائن اسٹڈیز ان فیوچر کتنی بینیفیشیل ہو سکتی ہیں, کیونکہ اب تو زیادہ تر جو ہے اسٹڈیز آن لائن کی طرف ہی جا رہی ہیں, پاکستان میں دیکھا جائے یا اوورسیز دیکھا جائے پاکستان. جی بالکل, اس میں سب سے زیادہ بینیفٹس ہے نا. دیکھیں آپ کو ایسے, ہم اگر اپنے معاشرے کی خصوصاً بات کریں تو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر معاشرتی مجبوری ہیں خواتین کی, اور میں آپ کو بتاتا چلوں ہماری انرولمنٹ جو وہ خواتین کی مردوں سے زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ ان کو زیادہ آسانی ہے کہ وہ فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے, اور اگر اس میں جدت آ جائے ٹیکنالوجی کی, یہ ٹیکنالوجی کی اس میں ٹیکنالوجی کا ایک فلیور ایڈ ہو جائے تو ان کے لیے تو اور آسانی ہے. صاحب اگر دیکھا جائے تو کرونا کی وجہ سے کافی جو ہے اسٹڈیز آن لائن کی طرف کی تھی, لیکن کافی اس میں جو ہے نقصان ہوا ہے اسٹڈیز کا, بچے اسٹڈیز کی طرف جا نہیں رہے تھے آن لائن کی وجہ سے, تو کیا کہنا چاہیں گے صاحب؟ نہیں یہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیں کرونا نے پوری دنیا سے افیکٹ کیا ہے, ہمیں تو صرف ٹیکنالوجی کا ایک فلیور ایڈ کرنا پڑا, ورنہ تو ہم فاصلاتی نظام پہلے ہی کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمارے ہی ماڈل کو دوسری یونیورسٹیز فالو کر رہی ہیں, اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہمیں بھی ٹرین کریں کہ آپ نے اپنے پورے سسٹم کو کس طرح ڈیجیٹلائز کیا ہے کہ ہم ایک پورا سسٹم رائٹ فرام ایڈمیشن ٹل دی ایشوئنس آف ڈگری ہم نے کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. مطلب آپ کو ہر چیز آن لائن ملے گی, فارم آپ نے بھرنا ہے آن لائن, فیس جمع کرانی آن لائن, کلاسیں پڑھنی آن لائن. صرف پیپرز کی حد تک ہم جا رہے ہیں فزیکل اپیئرنس, لیکن انشاءاللہ وہ دیکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی آن لائن کا عنصر ضرور شامل ہوگا, کیونکہ ہم ڈیجیٹلائز انوائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو جب آپ ڈیجیٹلائز انوائرمنٹ کی طرف آل اوور دی گلوب ہم کنورٹ ہو رہے ہیں, ایک پوری پیراڈائم شفٹ ہو رہی ہے. تو اس پیراڈائم کی شفٹنگ میں یقیناً پرابلم رہی شروع میں, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ریموو ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے. اچھا سر ایک سوال میرا جو ابھی ایم اے کے حوالے سے آپ بات کریں, جو ایم اے 2 سال کی ڈگری ہے اس دفعہ ایچ ای سی نے اور گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ یہ آخری چانس ہے جن اسٹوڈنٹس نے کرنی ہے ایم اے وہ 2 سال کی وہ کر لیں. اس حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیجیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ایم اے کی اسپیشل اپروول تھی 2 سیمسٹرز کے لیے. پچھلا سیمسٹر گزر گیا, اب یہ آخری آفرنگ ہے ایم اے کے 2 سالہ پروگرام کی. اب چونکہ ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ ملیں گے, یعنی 4 سالہ بی ایس پروگرام اور اس کے بعد ایم ایس پروگرام, تو ہم نے چونکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ ملنا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اور ہماری یونیورسٹی نے بھی یقیناً ایچ ای سی کی انسٹرکشنز کے مطابق, تو ہمارے پاس یہ ایم اے جن لوگوں نے 2 سالہ پروگرام کرنا ہے وہ آخری چانس ہے وہ داخلہ لے لیں جنہوں نے بی اے کیا ہوا. اور خاص طور پر میں ان طالب علموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے بی ایڈ کیا ہوا پرانا, وہ اگر ایم ایڈ 1 سال کا کر لیں گے تو یہ آخری چانس ہے, اور اس کے بعد اپنا وہ ایجوکیشنل ٹریک مکمل کریں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا ایجوکیشنل ٹریک مکمل ہو جائے گا جس سے وہ اپنی گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے, ورنہ ان کو پھر ایک نئی پالیسی میں آنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑے. سر آخری میسج ہمارے دیکھنے والوں کو, جو کہ ہمارا پروگرام کا ختم ہونے جا رہا ہے, تو آپ آخری میسج دینا چاہیں. لیکن آخری میسج تو یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ واحد فورم ہے, نہ صرف وہاں پہ لوگ فریش طالب علم بھی آ سکتے ہیں بلکہ گھر بیٹھی خواتین جن کو معاشرتی مجبوریاں ہیں, جن کو معاشی مجبوریاں ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آئیں. ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ سے درخواست کروں گا ہم اس کی باقی فائنینشیل سکیمز کے اوپر بات کریں. احسن صاحب, ایک ریجنل ڈائریکٹر کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کیونکہ آپ خود بھی ایک ریجنل ڈائریکٹر ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو کہ 55 دفاتر کام کر رہے ہیں اور ہر دفتر کا ایک ہیڈ ہے جس کو ہم ریجنل ہیڈ کہتے ہیں. کہیں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیڈ کر رہے ہیں, کہیں پہ ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, کہیں پہ ایڈیشنل ریجنل ڈائریکٹرز ہیں اور کہیں پہ ریجنل ڈائریکٹرز ہیں. تو بطور ریجنل ہیڈ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس ریجن کے تمام طالب علموں کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے, ان کے امتحانات کے حوالے سے, ان کی ورکشاپس کے حوالے سے, خواہ وہ آن لائن ہو یا آن دی کیمپس ہو, تمام سروسز ان کو پرووائڈ کرنا, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا, اور ان کا جو کوارڈینیشن ہے جو ہیڈ آفس سے اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو کوارڈینیشن کا کام ہے وہ بھی اس ریجنل ڈائریکٹر کی یا اس کے انڈر کام کرنے والے عملے کی ذمہ داری میں شامل ہے. جی ناظرین اکرام, جیسا کہ آج آپ نے پروگرام ملاحظہ فرمایا ہمارے احسن شکور صاحب جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں, تو آپ سب کے لیے میرا اینڈنگ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر اوپن یونیورسٹی آپ کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, فائنینشلی آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو یا جو بھی ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو غریب ہیں, نادار ہیں, یتیم, مسکین, جتنے بھی لوگ ہیں, اوپن یونیورسٹی اگر ڈور اسٹیپ پہ آپ کو جو ہے ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم احسن شکور صاحب سے مزید جو فردر جو ان کی اسکیمز ہیں اوپن یونیورسٹی کو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ناظرین اکرام, کسی نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام کے لیے آپ اپنے میزبان ملک صدیر احمد کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.